خواب یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، ایون جانور بھی خواب دیکھتے ہیں۔ خواب وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں 6 خوابوں کا تذکرہ آیا۔ 3 خواب 3 مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، اور ایک عزیز مصر اور 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کا ہے۔ ہم یہاں پر 3 انبیاء کے خواب کا تذکرہ شارٹ میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت منت و سماجت کے بعد ایک اولاد ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے صبح ہوتے ہی انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا تو فرمانبردار بیٹے نے جواب دیا، ابو جان آپ کو جیسا حکم ہوا آپ کیجئے، انشاءاللہ مجھے فرمانبردار پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اس وقت سامنے آئی جب آپ کے 11 بھائیوں اور امی اور ابو نے آپ کو سجدہ کیا۔ تیسرا خواب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ سے کیا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ انشاءاللہ اس سال ہم لوگ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے۔ جب اس خواب کی تعبیر مکمل نہ ہوئی اور آپ اس سال داخل نہ ہو سکے تو منافقین نے بہت طعنے دیے کہ تمہارے نبی نے کیسا خواب دیکھا تھا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ اتاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچ ہیں، انشاءاللہ تم اگلے سال ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو خواب یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواب یہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سیلف ٹاک، آدمی دن بھر جو کام کرتا ہے یا جس کام میں وہ زیادہ بزی رہتا ہے، رات کو اسی سے ریلیٹڈ خواب دیکھتا ہے۔ دوسرا تخویف شیطان، یہ ریئل میں خواب نہیں ہوتا، شیطان بندے کے خواب میں آتا ہے اور اسے خوف دلاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ دیکھ لے کہ میرا سر کٹ گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، اور نائٹ فال بھی شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا بشارت اور خوشخبری، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ بندے کو بشارت اور خوشخبری دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بشارت اور دوسرا تخویف شیطان اور تیسرا سیلف ٹاک، یعنی انسان جو اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ خواب کس وقت کا معتبر ہوتا ہے؟ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت کا خواب زیادہ معتبر ہوتا ہے جبکہ بندہ داہنے کروٹ سویا ہو، اور جو بندہ بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت کا خواب دوسرے خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بندہ برا خواب دیکھے تو ان سارے اسٹیپس کو فالو کرے۔ اگر برا خواب دیکھتا ہے تو اپنی کروٹ چینج کر لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، بائیں جانب 3 بار تھوک لے، اور وہ خواب کسی سے شیئر نہ کرے۔ اگر پاسبل ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس خواب سے بندہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے شیئر نہ کرے، انشاءاللہ یہ خواب اسے کوئی تکلیف اور ضرر نہیں دے گا۔ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے خواب بیان کرتے، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ خواب کی تعبیر کبھی فوراً دکھ جاتی ہے، کبھی سالوں بعد دکھتی ہے، کبھی کئی سالوں بعد دکھتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ سے پہلے خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر 1 سال کے بعد آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد آئی۔ تو خواب کی تعبیر کبھی جلدی آ جاتی ہے اور کبھی کچھ لیٹ۔